کل شے کا معنی جمی ما کان اور جمی ما یکون جو تم کرتے ہو، یہ کل شے اس معنی کے اندر سری نہیں ہے، یعنی صراحتاً یہ معنی نہیں بنتا۔ جب صراحتاً یہ معنی نہیں ہے تو یہ پھر آیت دلیل بھی بن سکتی نہیں۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، کل شے سے مراد صرف وہ چیزیں ہیں جن کا دین کے اندر جاننا ضروری تھا، جن کا دین اور شریعت کے اندر جاننا ضروری تھا، اللہ پاک نے وہ ساری ضروری چیزیں قرآن میں ذکر کر دی ہیں۔ جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جن پر انسان کے ایمان کا دار و مدار ہے، وہ ساری ضروری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ قرآن ان ضروری چیزوں کو بیان کرتا ہے، ان ضروریوں کے علاوہ باقی کوئی نہیں، صرف وہ جو ضروری ہیں۔ اب اس کے لیے ماخذ کہ اہل سنت والجماعت مفسرین اس آیت کا یہی معنی کرتے ہیں، تبیانا لکل شے لکل شیء یحتاج الناس الیہ من امر الشریعہ، یحتاج الناس الیہ من امر الشریعہ، شریعت کے وہ امور جن کی محتاجگی ہے، ضرورت ہے، بس وہ۔ یہ جلالین صفحہ 224 اور بیضاوی صفحہ 450 جلد نمبر 1۔ آگے دوسری عبارت ہے ماخذ لکل شیء یحتاج الیہ من الامر والنہی والحلال والحرام والحدود والاحکام، یہ احکام وغیرہ کی یہ چیزیں، یہ تفسیر معالم صفحہ 90 جلد نمبر 4۔ اسی طرح یہ تفسیر خازن صفحہ 91 جلد 4، روح المعانی صفحہ 214 جلد نمبر 14۔ جو روح المعانی کے الفاظ ہیں، علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ کل شے سے مراد کیا ہے؟ ما یتعلق بامور الدین، صرف وہ چیزیں جن کا دین کے امور سے تعلق ہے۔ ما یتعلق بامور الدین، تفسیر روح المعانی۔ قرطبی، تفسیر قرطبی صفحہ 164 جلد نمبر 10۔ اسی طرح تفسیر ابن عباس تفسیر ابن عباس صفحہ 173۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کی جتنی تفسیریں ہیں، تبیانا لکل شے، وہ کہتے ہیں کل شے سے مراد کیا ہے؟ صرف وہ چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، جو ضروری فی الدین چیزیں تھیں، جن پر انسان کے ایمان کا دار و مدار ہوتا ہے، اللہ پاک نے وہ ضروری چیزیں قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اچھا جی، یہ جواب ہو گئے 4۔ آگے جواب نمبر 5۔ پانچواں جواب، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے علوم کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کے علم کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو عطا نہیں کیا، اور جو دعویٰ کرے ان چیزوں کا فہو کاذب، تفسیر الاتقان صفحہ 182 جلد نمبر 2۔ اب قرآن پاک میں 3 قسم کے علوم، ایک وہ ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں، وہ سمجھو 3 قسم کے علوم ہیں۔ ایک ان میں قسم وہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، اور اگر کوئی کہے نہیں جی مجھے پتہ ہے تو سمجھو جھوٹ کہتا ہے۔ تو اب قرآن پاک میں ایسی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ نے عطا ہی نہیں کیا، وہ سمجھے جو قرآن پاک کے علاوہ ہیں وہ تو علاوہ ہے،
قرآن پاک والی بھی ساری چیزیں ہر ایک کو معلوم ہو نہیں ہے۔ آگے جواب نمبر 7، کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی سب کچھ قرآن میں ہے، ٹھیک سب کچھ قرآن میں ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ظہر کے فرض کتنے ہیں قرآن سے نکالو، عصر کے فرض کتنے ہیں قرآن سے نکالو، ظہر کی سنتیں کتنی ہیں قرآن سے بتاؤ، مغرب کے فرض کتنے ہیں، مغرب کی سنتیں کتنی ہیں، عشاء کے فرض کتنے ہیں، عشاء کے وتر کتنے ہیں، عشاء کی سنتیں کتنی ہیں، نکالو۔ اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر یہ رکعتیں، ان رکعتوں کا ثبوت ہمیں تم دے دو۔ آگے آئیے، جواب نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ تو جو جا رہا ہے تو بتا بما تقضی، فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس نے جواب دیا تھا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، سمجھو کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ہو تو پھر کہ جی سنت میں، سنت سے فیصلہ کروں گا، کہ سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کروں گا۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہوتے، حدیث کے اندر ہوتے ہیں، اور کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں نہ قرآن میں ہوتے ہیں نہ حدیث میں ہوتے ہیں، تو وہاں مجتہد کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہو یہ بات نہیں ہے۔ آگے آئیے، یہ لفظ کل نمبر 9، کل شے سے مراد جمی ما کانا جمی ما یکون اگر لیا جائے تو ہم یہ چند ایک آیتیں بتاتے ہیں جہاں پر لفظ کل ہوگا تو یہاں بھی پھر جمی ما کان مراد لو، لیکن یہاں پر جمی ما کان مراد نہیں تو معلوم ہوا کہ کل سے مراد جمی ما کان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اب یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 پارہ 3۔ اب کل جبل میں یہ ہمارا اسلام آباد والا پہاڑ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی آئے تھے وہ پرندے رکھنے کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ کل جبل لفظ وہی کل ہے، لیکن یہاں پر ہر پہاڑ دنیا جہان کا وہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 44 پارہ 7۔ اب یہاں پر بھی کل شیء میں ہر چیز کے دروازے، ہر چیز، ان کو نبوت بھی مل گئی ہو، ان کو الوہیت بھی مل گئی ہو، خدائی مل گئی ہو، سب کچھ۔ اب سب کچھ میں تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور سمجھے یہ کیمرہ مل گیا ہو، یہ لاؤڈ سپیکر مل گیا ہو، یہ پنکھے مل گئے ہوں، بات سمجھے۔ اب کل جبل کے اندر کیا نام، کل شے کے اندر تو ہر چیز آ گئی، لیکن ہر چیز مراد استغراق حقیقی مراد نہیں ہے۔ آگے آؤ نمبر 3، یجبا الیہ ثمرات کل شے، یجبا الیہ ثمرات کل شے، سورۃ قصص آیت نمبر 57 پارہ 20۔ اب یہاں پر بھی آ گیا کل شے،
اور کل شے سے مراد یہ ہر چیز دنیا جہان کی مراد نہیں ہے۔ آگے آئیے نمبر 4 تدمرو کل شے، سورۃ حامیم احقاف آیت نمبر 25 پارہ 26۔ اب جو ہوا اللہ پاک نے بھیجی تھی ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی، اب ہر چیز میں تو ہود علیہ السلام بھی آتی ہیں، وہ مراد نہیں۔ ہود علیہ السلام کے سارے صحابی وہ بھی مراد نہیں، اور سمجھے؟ تو اب کل شے ہر چیز استغراق حقیقی جمی ماکان یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اوتیت من کل شے، ملکہ بلقیس من کل شے، اس کو سب کچھ دیا گیا، سب کچھ دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کو نبوت بھی دے دی گئی۔ اوتیت من کل شے، تو کل شے کا لفظ استغراق حقیقی کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، استغراق عرفی، عرف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مراد ہوتی ہیں۔ آگے آئیے جی آیت ایک اور اچھا، آخر میں مولوی احمد رضا خان کا حوالہ ہے، کبھی کل سے اکثر مراد ہوتا ہے۔ لو جی وہ خود لکھتا ہے مولوی احمد رضا خان کہ کل سے اکثر، کل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکثر، سب کچھ مراد نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ صفحہ 737 جلد نمبر 1۔ آگے آئیے جی آیت نمبر 6۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، سورۃ یوسف آیت نمبر 111 پارہ 13۔ یہاں پر بھی سارا استدلال کا دار و مدار لفظ کل شے پر ہے۔ تفصیل کل شے، تفصیل ہر چیز کی تفصیل، یہاں بھی یہ سارے جوابات پہلے والے فٹ ہوں گے۔ یہ آیت آخری نہیں، لہذا تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ جواب نمبر 2، یہ آیت سورۃ یوسف کی ہے، اور سورۃ یوسف کا نزول نمبر ہے نزول نمبر ہے 53۔ اس کے بعد 61 صورتیں نازل ہوئیں، ان 61 صورتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ کل شے جمی ما کانا جمی ما یکون کے معنی میں صریح نہیں۔ کل شے سے مراد صرف شریعت کے معاملات اور دینی امور جن کا جاننا ضروری ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے آیت نمبر 5 کے باقی جوابات بھی یہاں پر سارے قیاس کر لو، یعنی اس 4 کے بعد باقی جتنے جوابات ہیں وہ سارے جواب یہاں پر منطبق ہو جائیں گے۔ آگے آئیے آیت نمبر 7۔ کل شیء فصلناہ تفصیلا، سورۃ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 12 پارہ 15۔ یہاں بھی اسی لفظ کل شے سے استدلال ہے، یہ پہلے والے سارے جوابات یہاں بھی آئیں گے۔ آیت نمبر 8 اس کے اندر آ رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی سب کچھ کیا کر دیا؟ ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ہی مراد یہ ہوگا یعنی کتاب اللہ کے اندر سب کچھ ہے، کتاب اللہ کے اندر سب کچھ ہے۔ یہ سورۃ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 38 سورۃ انعام، اس کا نزول نمبر ہے 55۔ تو 55 کے بعد 114 تک جتنی صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں کا انکار لازم آئے گا۔ اس کے جوابات بھی وہ آیت نمبر 5 والے سارے بنا لو۔ آگے یہ آیت نمبر 9 10 11 12 13 14 یہ سب
لفظ آ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی تر نہ کوئی خشک مگر کتاب میں. سمجھو وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد ہے قرآن، سب کچھ قرآن میں، سب کچھ قرآن میں، اور رسول پاک قرآن کو جانتے ہیں لہذا سب کچھ جانتے ہیں. آج بھی جو قرآن کا عالم ہوگا تو گویا کہ وہ بھی عالم الغیب ہے. قرآن کو جو بھی جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہو گیا. اچھا جی، اب یہ مختلف جتنی آیتیں آ رہی ہیں اب اس میں کتاب مبین سے استدلال ہے. سارے استدلال کا دار و مدار کس پر ہے؟ کتاب مبین. اب یہ آیت ہے آپ کے سامنے سورۃ انعام کی، سورۃ انعام آیت نمبر 59 پارہ 7. آگے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین سورۃ یونس آیت نمبر 61. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین سورۃ سبا آیت نمبر 3. کل فی کتاب مبین یہ سورۃ ہود آیت نمبر 6. کل شیء احصیناہ فی امام مبین سورۃ یاسین آیت نمبر 12. وما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین سورۃ نحل آیت نمبر 75. یہ جتنی اب آیتیں ہیں ان تمام کا دار و مدار ہے کتاب مبین پر کہ سب کچھ قرآن میں، اور پیغمبر کریم قرآن کو جانتے ہیں لہٰذا سب کچھ جانتے ہیں. سارے استدلال کا دار و مدار کس پر ہے؟ فی کتاب مبین. اب ان کے اکٹھے جوابات سامنے رکھ لو. یہ آیات بھی آخری نہیں ہے، پہلا جواب. دوسرا جواب، ان کے بعد والی جتنی صورتیں ہیں ان کا انکار لازم آتا ہے. اور سمجھے یہ جن جن صورتوں کے سے آیتیں ہیں ان صورتوں کے بعد جتنی اور صورتیں آئیں ان تمام صورتوں کا انکار لازم آتا ہے. نمبر 3 حدیث اور فقہ کا انکار لازم آتا ہے. سمجھو ذرا بات کو. اب قرآن میں سب کچھ ہے تو حدیث کی ضرورت بھی نہ رہی، قرآن میں سب کچھ ہے تو فقہ کی ضرورت بھی نہ رہی. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے تو پھر حدیث اور فقہ سب کا انکار لازم آتا ہے. نمبر 4 اگر ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو پھر ہمیں بتاؤ جی کہ نماز کی رکعتیں، نماز کی صبح کے 2 فرض 2 سنتیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ظہر کے 4 فرض 4 سنتیں، اور سمجھے عصر کے 4 فرض مغرب کے 3 فرض قرآن پاک سے نکال کے دو، کہیں بھی موجود نہیں. اسی طرح بھینس کا دودھ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے حرام کہیں ذکر نہیں ہے. آگے جواب نمبر 5 حضرت معاذ کی حدیث پہلے پڑھا ہو. رسول پاک نے فرمایا فیصلہ کیسے کرے گا؟ قرآن سے. جی قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث سے. معلوم ہوا کہ سب کچھ قرآن کے اندر نہیں ہے. آگے نمبر 6 جو معنی تم نے کیا 4 درجوں میں ثابت کرو. نمبر 7 بعد والے کسی مفسر سے ثابت کرو. جواب نمبر 8 کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ قرآن نہیں، کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. اب اس کے لیے یہ مختلف پھر حوالے لکھے ہیں، عام مفسرین کے حوالے بھی اور مستقل طور پہ بریلویوں کے یہ تفسیروں کے حوالے لکھے ہیں. آیت نمبر 15 کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ. یہ سورۃ ہود آیت نمبر 120 پارہ 12. اب استدلال سمجھو. کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
رضا خانیوں کا طرز استدلال بس سن لو. وہ کہتے ہیں کلن، او سارے رسولوں کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، سب کچھ جانتے ہیں. لو جی بس کلن نقصو، جتنے پیغمبر ہیں سارے سب رسولوں کی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، اور بتا کے نثبت بھی فؤادک، آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں، تسلیاں دیتی ہیں. سب پیغمبروں کے حالات کلن، اب آگے زیادہ نہیں وہ کرتے، صرف لفظ کل کلیا کرتی ہیں. سب پیغمبروں کے حالات ہم نے بتائے. اب سب پیغمبر، لہذا وہ جو آپ کہیں گے نا بعض پیغمبروں کے بتائے بعض کے نہیں بتائے، اس کے جواب میں اب وہ یہ لے آئیں گے نہیں جی سب کے بتا دیے تو سب کچھ جانتے ہیں. جواب، اگر سب پیغمبروں کے بتائے ہوں تو تب بھی پیغمبروں کے بتائے نا باقی. اب جمی ماکان کہاں آیا؟ اچھا جی چلو اب ذرا بات اب سمجھو. اب یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی آخری نہیں ہے، پہلا جواب. دوسرا جواب، اس آیت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام صورتوں کا انکار لازم آتا ہے. آگے جواب نمبر 3، کلن. کلن کا معنی کیا ہو؟ جمی ما کانت جمی ما یکونو، یہ معنی ہے ہی نہیں کلن کا. کل کا معنی جمی ما کانت جمی ما یکون، یہ نہیں ہے. نمبر 4، کلن، یہاں پر یہ جو کلن کی تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ کے ہے. کلن کل ما یحتاج الیہ، کلن کی جو تنوین ہے سمجھو، کلن کی تنوین عوض مضاف الیہ کے ہے. اصل عبارت کیا بنے گی؟ کل ما یحتاج الیہ، کل ما یحتاج الیہ. ایک بات. دوسری بات سمجھو، پھر یہ کلن مبدل من ہے. کلن کیا ہے؟ اس سے بدل آگے آ رہا ہے ما نثبت بہ فؤادک، ما نثبت بہ فؤادک. اب ذرا معنی سمجھو، اب کاغذ سے ہٹو ذرا معنی سمجھو. کلن کل ما یحتاج الیہ، جتنی ضرورت ہے. کلن کل ما یحتاج الیہ، جتنی احتیاج ہے. جتنی کتنی؟ آگے ما نثبت بہ فؤادک، ما نثبت بہ، جس کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے. اتنا کچھ جس سے آپ کا دل کیا کریں؟ مضبوط کریں. اتنا کچھ. کلن نقص علیک من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، رسولوں کے حالات میں سے اتنا کچھ. سمجھو، رسولوں کے حالات میں سے اتنا کچھ کہ جس سے آپ کے دل کو کیا کریں؟ ہم مضبوط کریں، اتنی بات ہم بتاتے ہیں. اور سمجھے معنی؟ کلن، یہ کلن کی تنوین عوض مضاف لے کے اصل عبارت کیا بنے گی؟ کل ما یحتاج الیہ، اور جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے. کہاں سے؟ انبیاء کے حالات سے، انبیاء کے حالات سے جتنی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ ما نثبت بہ فؤادک، اور جتنی ضرورت ہے جس کے ساتھ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں. اور دیکھو فلاں پیغمبر پہ یہ مصیبت آئی، وہ نہیں گھبرائے، میرا پیغمبر آپ بھی نہ گھبرائیں. جس کے ساتھ تسلی دینی ہے، پیارے پیغمبر کے دل کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. اتنا کچھ حالات، جتنے حالات سے آپ کے دل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. نقصو، اتنے حالات ہم بیان کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمام رسولوں، نہ رسولوں کا ذکر، نہ رسولوں کی تمام خبروں کا ذکر، بلکہ تمام خبروں میں سے من، بعض خبریں، جن بعض خبروں کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے، صرف اتنی خبریں ہم بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. اب دیکھو
یہ ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے، یہی معنی بتانے کے لیے کلن نصبن یعنی منصوب ہے، بے نقصو بوجہ کس کے؟ نقصو کے، و تنوینہ بدلن تنوین اس کی بدل ہے مضاف الیہ سے، بدلن من المضاف الیہ، اے کل ما یحتاج الیہ نقص علیک من انباء الرسل، جتنی ضرورت ہے انبیاء کے خبروں میں سے اتنا ہم بیان کرتے ہیں۔ ما بدلن من کلن، یہ لفظ ما بدل ہے لفظ کلن سے، اے سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ ما بدلن، اے ما نثبتو، ما نثبتو میں لفظ ما، وہ سمجھو ما نثبتو میں لفظ ما کیا ہے؟ بدل، کس سے؟ من کلن، کلن یہ جو کلن نقصو، کلن نقصو لفظ کلن سے بدل ہے۔ نثبت بہ فؤادک جلالین صفحہ 189، صفحہ 100۔ اب اس نے کیا بتایا؟ اب معنی کیا بنے گا؟ کل ما یحتاج الیہ، جتنی ضرورت ہے ہم بیان کرتے ہیں انبیاء کے حالات میں سے اتنا کچھ کہ نثبت بہ فؤادک، جس کے ساتھ آپ کے دل کو ہم نے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ آگے آئیے دوسرا ماخذ، کلن اے کلن نبائن، اس میں مضاف الیہ نے اور نکال دیا، لیکن ہے تنوین گویا کہ عوض مضاف الیہ کہ کلن کلن نبائن، فالتنوین للتعویض، فالتنوین للتعویض عن المضاف الیہ المعزوف، تنوین مضاف الیہ معزوف کے عوض میں ہے، مضاف الیہ معزوف کے عوض میں ہے، یعنی کل نبائن، کل نبائن۔ آگے وَنَصْبُ كُلًّا عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لِقَوْلِهِ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور جو کلن ہے یہ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کہ نقصو کا مفعول بھی ہے، کلن نقصو کا کیا ہے؟ مفعول بھی۔ آگے کلن اب معنی کیا ہو؟ یعنی کلن نبائن، نقصو کل نبائن۔ آگے اے نخبرو کا، نقصو کا معنی ہو گیا، وَقَوْلُهُ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ صفۃ لذالک المعزوف، وہ جو کل نبائن، وہ نبائن موصوف ہے، اور من انباء الرسل اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، من انباء الرسل اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لا لکلن، کلن کی صفت نہیں ہے، نبائن کی صفت ہے، کیونکہ کلن موصوف نہیں بن سکتا۔ اب سمجھو، اب اس اعتبار سے مانا کل نبائن من انباء الرسل، سمجھو کل نبائن من انباء، ہر خبر، وہ خبر جو نبیوں کی خبروں میں سے ہے، ایسی خبر جو خبر کس سے ہے؟ نبیوں کی خبروں میں سے، نبیوں کے حالات میں سے، نبیوں کے حالات میں سے اتنا حال کہ جس کے ساتھ نثبتو ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اتنا حال نقصو ہم آپ کو نخبرو بتاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کلن نقصو معنی کیا ہوگا؟ انبیاء کے حالات میں سے اتنا کچھ حالات، جن حالات کے ساتھ آپ کے دل کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اتنا کچھ ہم بتاتے ہیں۔ اب یہ تک تمام اہل سنت والجماعت یہ معنی کر رہی ہیں۔ اب لکھو، حوالے آپ کے پاس ہیں آگے، یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 149 جلد نمبر 12۔ جامع البیان صفحہ 187، کمالین صفحہ 189۔ اب یہ آپ کے سامنے قرآن پاک سے جو فریق مخالف
عام طور پہ دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کا آپ کے سامنے ذکر آیا۔ کوئی چاشا تیار نے جی لین گیا ہے، چلو وقفہ کرو۔